حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ و تسلیم کا دور ہے تو ایک شخص گزرا، اللہ کا بڑا برگزیدہ بندہ تھا۔ اس نے دیکھا ایک وادی کو، وہ وادی بڑی سرسبز و شاداب تھی، وہاں کے بسنے والے لوگ بڑے خوبصورت تھے، ان کی پیشانیاں چمکتی تھیں اور ان کی پیشانیوں سے نور ہی نور نظر آتا تھا۔ وہ بندہ گزر گیا، وہ بڑا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا کیا اس بستی پہ تو نے اپنی رحمتیں نازل کی ہیں؟ یہاں کے باغات بھی پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، لوگوں کے چہروں پہ بھی نور ہے، اور جانور بھی بڑے سرسبز و توانا وہ درخت ہیں، جانور بھی بڑے فراوانیوں کی کیفیتوں سے گزر رہے ہیں اور بڑے فربا اور موٹے تازی ہیں۔ تو جب یہ منظر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو گزرتا چلا گیا۔ عرصہ دراز کے بعد وہاں سے گزرا تو دیکھا اس بستی کے اندر بربادیاں ہی بربادیاں تھیں۔ اس بستی میں کوئی شخص وہ نظر نہیں آتا تھا، مکان سارے گرے ہوئے تھے، وہاں پہ لوگوں کی لاشیں ہی لاشیں پڑی تھی، جانور مرے ہوئے تھے اور ہر جانب ریگستان کا سما نظر آ رہا تھا۔ بارگاہ قدس میں عرض کی، اے مولا آخر یہ کیا منظر ہے؟ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے تو گزرا تھا، یہاں پہ اتنی رحمتیں تیری برس رہی تھی، آج اس قوم کو تو نے اس حال میں رکھ لیا۔ تو آواز آتی ہے، ان میں ایک ایسا شخص آیا جو میری عبادت کا منکر تھا، جس نے میری عبادت سے منہ موڑ لیا تھا، جو میری بارگاہ میں جھکنے والا نہیں تھا۔ اس بندے کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے اس پوری بستی کو برباد کر دیا۔ یہاں پہ رک کے جو بات سمجھنے والی ہے میرے اور آپ کے لیے، اگر ایک شخص وہ اللہ کی عبادت نہ کرنے والا ہو تو اس کی وجہ سے پوری بستی برباد ہو سکتی ہے، تو ہمارے گھروں کے تو اندر کتنے لوگ بے نمازی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر سکون کیسے آئے، ہمارے رزق میں فراوانیاں کیسے آئیں، ہمارے گھروں کے اندر وہ رب کی رحمتیں کیسے برسیں؟ جس گھر میں بے نمازی ہو اللہ کی رحمت کا فرشتہ اس گھر میں نہیں آتا۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ جب گھر میں اللہ کی رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا تو پھر رزق میں برکتیں کیسے ہوں گی؟ اولاد ماں باپ کی فرما بردار کیسے ہوگی؟ تابعداری کی کیفیتیں کیسے پیدا ہوں گی؟ جب تک ہمارے گھروں کے اندر سے یہ بے نمازی والی نحوست نہیں جاتی اس وقت تک ہماری زندگیوں میں سکون نہیں آ سکتا۔ دیکھیں حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، ایک اونٹ جو اس کا مالک اس پہ سامان لا دے تو وہ گرا دے آگے سے بل کے، اور اس کے سامنے سے وہ اس انداز میں آگے سے سرکشی کرے کہ اس سے سنبھالا نہ جائے۔ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے نبی اسے میں چارہ بھی ڈالتا ہوں، میں اس کے لیے پانی کا اہتمام بھی کرتا ہوں، لیکن جب اس پہ سامان لادنے کی باری آتی ہے تو یہ آگے سے سرکشی کرتا ہے اور سامان نہیں اٹھاتا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم نے اس اونٹ سے خطاب فرمایا اے اونٹ کیا تیرے تمام حقوق پورے نہیں کرتا؟ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی میرے تمام حقوق پورے کرتا ہے، لیکن میں اس کے پاس رہنا نہیں چاہتا۔ حضور نے کہا، کیوں بھئی رہنا کیوں نہیں چاہتا؟ کہا بات یہ ہے کہ ہر روز دن میں 5 وقت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، یہ نماز پڑھنے نہیں جاتا۔ میں ڈرتا ہوں کہ ان قریب اس پہ رب کا عذاب آئے گا تو کہیں یہ نہ ہو اس پہ یار اس کے ساتھ میں بھی برباد ہو جاؤں۔ یار جانور پناہ مانگتے ہیں اللہ سے، اور ہمارے گھر کے کتنے لوگ ہیں جو نماز کی جانب اٹھتے ہیں۔ صبح کو مساجد دیکھ لیں، اس بستی کے ماحول کے اندر فی گھر کے افراد 6-7 لگا لیں تو کتنے گھر ہیں، ہزاروں کی تعداد میں گھر۔ مساجد میں تو جگہ نہ ملے، یہی وہ مساجد ہیں جب عید کا دن ہوتا ہے تو جگہ نہیں دستیاب ہوتی، پھر کہاں سے انسان آ جاتے ہیں؟ کیا کوئی باہر سے مخلوقات آتی ہیں؟ اور لیکن پنجگانہ نمازوں میں کوئی انسان نہیں نظر آتے، تو کیا وجہ ہے؟ ہم نے اس رب کو بھلا دیا۔ تو یاد رکھنا میرا مالک بڑا غیرت مند ہے، جو اسے بلاتا ہے وہ بھی اس کی جانب کبھی نظر رحمت سے نہیں دیکھتا۔ اگر وہ نہ دیکھے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے اپنی زندگیوں کا یہ اسلوب اپنا لیں، خود بھی پنجگانہ نماز ادا کریں اور اپنی اولاد کو بھی پنجگانہ نماز کی جانب لے کے آئیں۔ جب باپ نہیں پڑھے گا تو وہ کبھی بھی اولاد نہیں پڑھے گی، ماں نہیں پڑھے گی تو کبھی بھی بیٹی نہیں نماز پڑھے گی۔ گھر میں سب سے پہلے ماں باپ خود مصلی بچھا کے نماز ادا کرے
اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو دیکھیے گا اولاد بھی پنجگانہ نماز کی عادی ہوگی۔ اور اگر ماں باپ کا ہی حال یہ ہو کہ وہ اذان کی آواز سننا بھی گوارا نہ کرے، بلکہ آواز کوئی گھر میں چل رہا ہو شیطانی چرخا تو اس کی بلند کر دی جائے کہ اس کی آواز سے کانوں کے اندر کوئی رس گھولنے والی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، تو پھر گھروں میں اولاد بھی نمازی نہیں پیدا ہوتی، گھر کے افراد بھی نمازی نہیں ہوا کرتے۔ تو سب سے پہلے گھر میں ماں مصلی بچھائے، باپ حی علی الصلاۃ کی صدائے سارے کاموں کو چھوڑ کے اٹھے باوضو اور مسجد کا رخ کرے، تو بیٹا خود بخود کہے گا ابا جی مجھے بھی مسجد میں ساتھ لے کے جائیں، میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ تربیت ماں باپ کی جانب سے اولادوں کو ملتی ہے۔ تو جب تک ماں باپ نمازی نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے گھروں کے ماحول میں نماز کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی، اور جب تک ہمارے گھروں میں نمازی نہیں ہوں گے تو پھر اس وقت تک ہمارے گھروں کا سکون آباد نہیں ہو سکتا، ہمارے گھروں کے سکون برباد ہی رہیں گے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ جو بندہ نماز سے منہ موڑتا ہے اس بندے کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم کی وہ وادی جس میں پورے جہنم کی پیپ اکٹھی ہوتی ہے وہ بنا دی ہے، اس میں وہ بے نمازی ہوگا۔ اور ایسی وادی ہے کہ جس وادی سے جہنم کی جتنی وادیاں ہیں وہ ساری وادیاں ہر روز 1000 بار پناہ مانگتی ہیں، وہ ٹھکانہ اس بندے کا ہے جو بندہ بے نمازی ہے۔ تو اپنی زندگیاں اللہ کی بارگاہ میں اس طرح لاؤ کہ اللہ کل قیامت کے دن عزتوں سے نوازے۔ میرے حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ عرض کی گئی ہے اللہ کے نبی کیسے پہچانیں گے؟ میرے حضور نے فرمایا ان کی پیشانیاں، ان کے ہاتھ، ان کے گھٹنے اور ان کے ٹخنے، ان کے پاؤں دور سے چمکتے ہوں گے۔ عرض کی گئی وہ کیسے چمکتے ہوں گے؟ کہا وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، کیونکہ یہ ساتوں اعضاء سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں زمین پہ لگتے ہیں، اور اللہ کو یہ 7 اعضاء اتنے پسند ہیں اللہ کل 14ویں کے چاند کی طرح انہیں چمکا دے گا اور میں دون سے پہچان لوں گا یہ وہی میرے امتی ہیں جو میری سنتوں کو اور میرے حکموں کی تعمیل میں زندگی بسر کرنے والے ہیں۔ تو حضور اپنے امتیوں کو پہچانتے ہیں، جانتے بھی ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عزت و شرف اسی بندے کے حق میں ہے جو بندہ نمازی ہوگا، اور جو نمازی نہیں ہوگا وہ ذلت و رسوائی کے گڑھوں میں ڈوبتا چلا جائے گا، اور اس کا حال کل کو قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ قارون کتنا بڑا ظالم تھا، حامان کتنا بڑا ظالم تھا، فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، ابی بن خلف کتنا بڑا ظالم تھا۔ اگر ہم ان کی صفوں میں ہو گئے الامان والحفیظ تو پھر ہم کہاں کے رہیں گے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گئے۔ آج وقت ہے میرے اور آپ کے پاس ہم اپنی پیشانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں چکائیں، اپنے گھروں میں بسنے والی مستورات، معصوم بچے جتنے لوگ ہیں انہیں نماز کی تلقین کریں، انہیں بلائیں اس جانب، پھر ہی ہمارے دلوں کو بھی اطمینان ہوگا، گھروں میں بھی سکون کی کیفیات ہوں گی۔ اور اگر ہم بے نمازی رہے نا تو نہ رزق میں برکتیں ہوں گی، نہ زندگی میں برکتیں ہوں گی، اور نہ مال جان عزت و آبرو کی حفاظتیں ہوں گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو میرے مالک کا ایسا کرم بندے پہ ہوتا ہے کہ میرا مالک اس کے اندر کی غلاظتوں کو خود بخود دور کرنا شروع کر دیتا ہے، بندے کو بے حیائی اور برے کاموں سے میرا مالک خود روک دیتا ہے۔ نماز ایسی بابرکت عبادت ہے جس سے بندہ خود بخود برے کاموں سے رکنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ سب سے برگزیدہ عبادت ہے۔ اپنی زندگیاں اللہ کی بارگاہ میں لائیں، اپنے سروں کو جھکائیں، اس مالک کو منائیں، پھر در بدر پہ جھکنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات آدمی کو۔ اگر ہم سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہمیں غیروں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی۔ اپنی زندگیوں کا مقصد بنا لیں کہ ہم نے خود بھی نمازی بننا ہے، اپنی اولادوں کو بھی نمازی بنانا ہے، اپنی نسلوں کو نمازی بنانا ہے۔ گھروں میں جتنی بچیاں ہیں، مستورات ہیں، ازواج ہیں، انہیں بھی ہم نے ہی تلقین کرنی ہے۔ دیکھیں یہ تو بے نمازیوں کا حال ہے، یہاں تک کہ جو بندہ سستی کرے نماز کے اندر اور کاہلی کرنے والا ہو، نماز کا سری انکار نہ کرے، اس کے متعلق فقہا کے اقوال سن لے۔ حضرت امام ابو اسحاق اور امام احمد فرماتے ہیں ایسے بندے کو قتل کرنا واجب ہے، اس بندے کو قتل کر دو جو بے نمازی ہے۔ دوسرا قول سنیے، امام احمد بن حنبل کے علاوہ
इमाम मालिक और इमाम शाफी का कौल। वो फरमाते हैं उन्हें उस बंदे को हद्दन कत्ल कर दो, उसको इस वजह से कि वो नमाज नहीं पढ़ता ये हद जारी होती कि उसे कत्ल कर दिया जाए। तीसरा कौल इमाम अहमद बिन हम्बल के अलावा जो है वो इमाम आज़म अबू हनीफा का है। आप फरमाते हैं ऐसे बंदे को कैद कर दिया जाए, यहाँ तक कि वो या तौबा कर ले या कैद में मर जाए, उसे कैद से बाहर न निकाला जाए जो बेनमाजी है। अगला कौल सुनिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी का, जिनकी हम 11वीं तो बड़े शौक से मनाते और खाते भी हैं, उनका कौल भी सुन लीजिए। वो फरमाते हैं वो बंदा जो बेनमाजी हो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में ना दफन करो, मर जाए तो। उससे अगला कौल सुनिए सुल्तान बाहू अलैहि रहमा का। आप फरमाते हैं जो बंदा बेनमाजी है, जो बंदा बेनमाजी है वो खिंजीर से भी बदतर है। अगला कौल सुनिए, इससे अगला कौल भी सुनिए, वो शेख सादी का है। कहते हैं जो बंदा बेनमाजी उसे कभी कर्ज भी ना देना, जो अल्लाह का कर्ज अदा नहीं करता वो बंदे का कैसे वापस करेगा। तो भाई मेरे और आपके लिए ये कितनी सख्त वाइदात है। अगर हम अपने रब से मुंह मोड़े हुए हैं, इस पेशानी को रब की बारगाह में झुकाओ, पंजगाना नमाज अदा करो, फिर देखना रिस्क में भी बरकतें होंगी, कारोबार में भी वुसअतें होंगी, औलाद भी फर्मा बरदार होगी, कभी किसी के सामने जाके हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा, अल्लाह इज़्ज़तों की ज़िंदगी देगा। आओ उस मालिक की बारगाह में, वो किसी और के दर पे तुम्हें नहीं झुकने वाला बनाएगा। फिर जो बंदा उस मालिक की बारगाह में नहीं ना झुकता, फिर वो दर बदर झुकता है, और जो उस मालिक की बारगाह में झुक जाता है उसे कभी किसी के सामने जाके झुकना नहीं पड़ता। एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हज़ार सजदों से देता है निजात आदमी को। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को पंजगाना बाजमात नमाज अदा करने वाला बनाए। हमारे घरों में बसने वाली मस्तूरात जितनी औरतें हैं अल्लाह उन्हें भी नमाज़ पढ़ने वाला बनाए, और जितने हमारे बच्चे हैं उनको भी नमाज, बच्चा 7 साल का हो तो उसे तलकीन की जाए, उसे मस्जिद की जानिब लाया जाए, 10 साल का हो उसे डांट के, और यहाँ तक कि जब हद बलूगत को पहुँच रहा हो तो हुक्म है अगर वो नमाज़ पढ़े तो ठीक है, वगरना उसका बर्तन बिस्तन घर से अलग कर दो, उसे घर से बाहर निकाल दो। क्यों? कहीं उसकी वजह से घर वालों पे भी रब का अज़ाब नाज़िल ना हो जाए। तो ज़रा आज घर सोचना कि किसी को निकालने से पहले ख़ुद तो नहीं अपने बिस्तर और बर्तन निकालने पड़ेंगे कि ख़ुद ही बंदा नमाज न पढ़ने वाला हो। तो अपने अपने घरों में बैठ के ये तलकीन करें, ये बातें सिर्फ़ सुनने तक महदूद न रखा करें। ये बातें जो करते हैं ये बड़ी मेहनत से इकट्ठी होती हैं, ऐसे नहीं ये घंटा पौना घंटा बोल दिया जाता, बड़ी तरतीब से मेहनत, कोई 4 बातें, कोई 3 बातें, कोई 2 बातें, इन्हें इकट्ठी करके घर में बैठ के रात को एक दिन तो सुना दिया करें। पूरे हफ्ते की मेहनत एक दिन सुनाएंगे ना, पूरा हफ्ता उसका असर ज़रूर रहेगा, कुछ ना कुछ तो पल्ले पड़ता होगा। मुझे उम्मीद है 100% नहीं तो कोई 10-15% तो मेरी बात समझ आती होगी।